وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ خطاب کئی راضی چنیخ پنی غیو گرو تو انسانی جان بچانا سب سے پہلا ہمارا آبجیکٹو ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے. میں آپ کے سامنے بھی صرف ایک وجہ ہے آنے کی آج کہ اس کی سیویرٹی میڈیا کے تھرو، باقی ساری چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ اگلے 3-4 دن کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی سیویرٹی میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ ایویکویشن میں تعاون کریں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، ہم نے اپنا ہوم ورک کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم نے 5 اسٹار فیسلٹی سب کے لیے بنا دی ہے. اتنی بڑی تعداد میں ایویکویشن جو ہے وہ آسان چیز بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہوں کہ جو سجاول کے تعلقے ہیں ہمارے جاتی، شاہ بندر اور کھاڑو چھاڑ، ان 3 میں جو ایکسپیکٹڈ ایویکویشن ہے وہ ہے 53,522 لوگوں کی. یہ سمجھ لیں 60,000 لوگ ان 3 جگہ سے ایویکویٹ کرنے. یہ سجاول ڈسٹرکٹ کا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ارینجمنٹس ہم نے یہ پورا کیا ہے. تقریباً 23 دے ہیں، 51 ولیجز ہیں جاتی میں. ٹوٹل میں بتا دیتا ہوں 41 دے اور 105 ولیجز، 9,194 ہاؤس ہولڈس اور 53,522 پاپولیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کہ وہ بھی ضروری ہے لوگوں کی گزر سفر، وہ بھی ساسی چند ہے 6,120 وہ ہیں. کیٹی بندر میں جو اندازہ لگائے ٹوٹل پاپولیشن کا وہ تقریباً 14,000 ہے، 13,950 جس کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے. اور سوری یہ کیٹی بندر تالکے میں ٹھٹا کے، اور اس کے بعد جو گھوڑا باری تالکہ ہے اس میں 7,750 لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے. اس طریقے سے کہیں میرے پاس نمبر بدین کا بھی ہوگا، وہ یہ ہے. ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا، اور جیسے میں نے بتایا اس میں پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، ڈسٹرکٹ پولیس، ہماری ہیلتھ، ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے اس وقت اب تو ماشاءاللہ الیکٹ بھی میرے خیال ہے ٹھٹا سے جاول دونوں میں الیکٹ بھی ہو گئے ہوں گے، ان اپوزڈ ہی آ گئے ہیں سارے. وہ ان سب کو بھی موبلائز کیا، ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، ان سب کو موبلائز کر کے، اور جو ہے ہم نے جو ایڈمنسٹریشن نے ایک تو سیکشن 144 لگایا ہوا ہے. سمندر میں جو بھی کشتیاں تھیں، کچھ نیوی نے تقریباً 18 فشنگ بوٹس کو نیوی نے خود ریسکیو کر کے باہر نکال کے لے آئے، جس میں 64 فشرمین تھے. ابھی بھی 6 بوٹس، یہ آج صبح کی ہے کہ 6 بوٹس ان کی ٹارگٹ پہ تھی جن کو انہوں نے اور لانا ہے سمندر سے نیوی نے. ہم نے سیکشن 144 لگا دیا ہے وہاں پورے ساحل پہ. وائڈلی پبلسائز کیا ہے مساجد اور ریڈیو کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے. 6 پرائمری ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم کیے ان 3 تعلقوں میں. میں سجاول کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ریلیف کیمپ تعلقہ ہیڈ آفس جاتی میں اور رورل ہیلتھ سینٹر چوڑ جبالی میں بنایا ہے. ایمرجنسی امپوز کیے سارے سرکاری جو ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہوں، چاہے ہیلتھ کی ہوں، چاہے ایڈمنسٹریشن کی ہوں، چاہے پولیس کی ہوں، چاہے اریگیشن کی ہوں، ان کی چھٹیاں ختم کی ہیں اور ادھر بلائے. ڈی سی آفس میں ایک سینٹرلائز کنٹرول روم ہے اور ساری ہیلتھ فیسلٹیز کو الرٹ پہ رکھا ہے. یہ میں سجاول کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. سملر سٹیپس لیے ہیں ہم نے ٹھٹا میں، اس کی بھی ڈیٹیل ہے لیکن میں ٹائم ہی لوں گا. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹھٹا میں بھی کیے ہیں اور بدین میں بھی کیے ہیں. آرمی جیسے میں نے کہا وہ بھی ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہے، اور رینجرز، اور ان کی بھی اپنی ہے، لیکن یہ پوری کوآرڈینیشن سے ہم کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور الیکٹڈ نمائندے سب کے ساتھ. جو ریکوائرمنٹ تھی ان کی، فار ایگزامپل اچھا ان لوگوں کو آپ ایویکویٹ کر کے ٹینٹس میں نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ اتنی تیز ہوا میں وہ ٹینٹ تو رہیں گے نہیں، تو پکی جگہیں ہم نے دیکھی ہیں. لیکن ایک بار یہ جب سلسلہ ختم ہو جائے تو ہمیں ٹینٹس کی ضرورت پڑے گی ضرور. اللہ کرے کہ زیادہ نقصان
ना हो लोगों के घरों को, लेकिन इतनी तेज़ सीवियर साइक्लोन और विंड्स में लोगों के घरों को नुकसान होगा, तो हमने टेंट्स वगैरह देने, तो उसकी भी जो रिक्वायरमेंट ले ली है और वो हमने PDMA से कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट से रिक्वायरमेंट दे दी हैं और वो उनको चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें टेंट्स हैं, बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, प्लास्टिक मैट्स, जेरी कैंस, तरपाल शीट्स, सोलर लाइट्स, कुक्ड फूड का इंतज़ाम, ये मॉस्किटो नेट्स, जो ये सारी हमने चीज़ें PDMA मेरे साथ, जैसे मैंने बताया रसूल बख्श टांडिया साहब साथ थे एडवाइज़र, वो भी उधर ही स्टेशन होंगे। कमिश्नर हैदराबाद भी ठट्टा और सिजावल में स्टेशन है जब तक ये इमरजेंसी ख़त्म नहीं हो जाती, इंशाल्लाह ताला जितनी बेहतर तरीके से हम इसको कवर कर सकें। तो आप सबको ये चीज़ें तो मैंने वैसे ही बताई हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तशहीर करें कि ये कोई अल्लाह ताला करम करेंगे, हो सकता है अल्लाह ताला इस तूफ़ान को वैसे ही ख़त्म कर दें, लेकिन वो तब करेंगे रब पाक जब वो देखेंगे कि मेरे ज़मीन पे लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम केयर फ्री होंगे ना तो और नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम तैयारी करेंगे तो सकता है कि अल्लाह अभी, और मैं थोड़ा सा और एक दो चीज़ें कराची के बारे में मैंने बताने, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम मेहनत अगर हम करेंगे खुद इस तूफ़ान का मुकाबला, तो रब भी रहम करेंगे और हो सकता है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। दुआ भी मांगी, लेकिन उसके साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है, और मैं यही चाहूँगा कि सब मिलके साथ काम करें। इसके साथ साथ कराची हमारा मेट्रोपॉलिटन है, जैसे मैंने बताया कि तूफ़ान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफ़ान के साथ तेज़ हवाएं और बारिश होगी। जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश, यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा, हमने 2020 में भी ये फेस किया था, 2022 में भी फेस किया था उस इंटेंसिटी का। उस सिलसिले और हवाएं तेज़ चलेंगी, हवाएं 70 किलोमीटर्स की कह रहे हैं कि हो सकती हैं। उस सिलसिले में जो स्टेप्स लिए कल भी बताए थे, बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है हमने। मैंने कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ भी हो रही है 14 तारीख के बाद, 14 और 15 ये 2 दिन ज़्यादा सीवियर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बंद किया जाए, जिसके फोल्डिंग या शटरिंग वगैरह जो लगी हैं, इसलिए कि आप इस तेज़ हवा में ये काम नहीं कर सकते, नुकसान भी देगी, उसको सिक्योर किया जाए जहाँ पे भी है। हमारी 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स डिक्लेयर्ड हैं, उनका इवैक्यूएशन प्लान भी बना रहे हैं कराची के अंदर। उसके साथ साथ कराची में भी समंदरी जो इलाके इब्राहिम हैदरी और रेडी, उस इलाके में भी कमिश्नर साहब बैठे हैं, वो और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठे हैं, इवैक्यूएशन हम कर रहे हैं उन इलाकों से लोगों की। वो जो 70 मोस्ट डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, नासिर शाह साहब की आज मीटिंग है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की आफ्टरनून में, और उनको भी वो देखेंगे, और उसके अलावा क्या स्टेप्स लेने हैं। 1122 हमारी जो है उसकी डिप्लॉयमेंट, ताकि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी काम करे, वो भी हम कर रहे हैं। KMC, वाटर बोर्ड, सारी DMCs, इनकी जो भी इक्विपमेंट है, पंपिंग मशीन्स, जो PDMA की पंपिंग मशीन्स हैं, मैंने कहा है कि ये एडवांस नोटिस मिल गया है, तो वक्त से पहले, यानी बारिश होने से पहले उन जगहों पे स्टेशन हो जहाँ पे हमें पता है आपके कहाँ कहाँ हमें लगानी है, और उनका सारा स्टाफ, उनका डीजल ये मौजूद हो, ये नहीं कि जी मशीन तो खड़ी है और डीजल नहीं है। ये चीज़ें हमने देखी हैं, पास्ट में ऐसी गलतियाँ होती हैं, तो ये कहा हुआ है सारे लोग होंगे ऑन इमरजेंसी ड्यूटी अभी से लेके और जब तक ये तूफ़ान का जो है रिस्क वो ख़त्म नहीं हो जाता। लोग होंगे ऑन इमरजेंसी ड्यूटी अभी से लेके और जब तक ये तूफ़ान का जो है रिस्क वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये मैं मोटा मोटा आपसे बताना चाह रहा था। एक सेकंड मैं सिर्फ ख़त्म कर लूँ। हेलीकॉप्टर में ही गया था आज मैं भाई लेकिन अपने में नहीं गया था तो अगर आप मुझे कहते आज हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल करता तो मैं अभी तक आपसे बात नहीं कर रहा होता आपने कल सवाल किया था ना।
میں یہ ابھی تو ختم نہیں کیا, یہ تو بیچ میں مجھے یاد آ گیا, تو تھوڑا سفر کر لو. اور شرجیل صاحب کریں گے. آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں اس لیے اسٹریس کر رہا ہوں, ریکویسٹ, باقی چیزیں ساری ہوتی رہیں گی. میں نے اپنے جو ایم پی ایز ہیں بدین, ٹھٹا اور سجاول کے, ان تینوں ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایز کو کہا ہے کہ آپ کو بجٹ سیشن میں اگلے 2 دن آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ رہیں, لوگوں کو ایویکویٹ کرائیں, اس لیے کہ جب طوفان آ جائے گا 14 کے بعد, پھر تو جو کرنا ہے طوفان نے کرنا ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے. تو اس سے پہلے ساری تیاری کرنی. یہ نہیں کہ جی آپ کوئی ہوشیار کہہ سکتے کہ آپ نے ابھی سے کیوں کہا ہے, وہ تو ابھی آ جائے. کام سارا ابھی کرنا ہے ہم نے. اور جیسے میں نے کہا, مجھے پورا یقین ہے اپنے رب کے اوپر کہ اگر ہم پراپرلی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آسانیاں پیدا کریں گے ہمارے لیے. یہ ہماری سوچ یہی ہے. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ٹھیک ہے, باقی استحکام بھی چلتے رہیں گے اور چیزیں بھی چلتی رہیں گی, لیکن اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ آپ بتائیں, کوئی ہماری کوتاہیاں بتائیں یار. میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ کام ابھی نہیں ہوا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے. تھوڑا سا ہمیں کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیے گا کہ یہ کام نہیں ہوا, فلاں کام نہیں ہوا, ہم آدھا کام اسی میں سنی باتوں پہ یقین نہیں کیجیے گا. آپ لوگ جرنلسٹ ہیں وہ کریں. تو میں آپ کی مدد چاہ رہا ہوں کہ اس کی پراپر تشہیر ہو. سب سے زیادہ لوگوں کو کہا جائے کہ ہاں تکلیف ہوگی, میری تو رب سے دعا ہے کہ یہ جیسے اور ڈائیورٹ ہو جائے اور ہماری طرف نہیں اتنا کمزور ہو جائے یہ طوفان کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے ان سب چیزوں کی. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی مدد آپ خود کریں گے. شرجیل صاحب سے میں کہوں گا کہ جو سوالات ہیں وہ لے لیں. وہ ہم انتظام کر رہے ہیں. میں نے وہی کہا نا, کمشنر صاحب بیٹھے, یہ تھوڑی کہ 70 کو کہا کہ نکل جاؤ اور روڈ پہ جا کے بیٹھ جاؤ. یہ مقصد نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. ہم نے یہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ لوگوں کو ٹھہرانا ہے, اور کراچی میں تو زیادہ آسان ہے, ہمارے پاس زیادہ اویلیبلٹی ہے جگہوں کی. تو وہ اوبیسلی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جی بلڈنگ خالی کرو اور روڈ پہ آ کے بیٹھ جاؤ. ایک چیز اور میں سوری ایک کہہ گیا, اور میں نے یہ کل بھی کہا تھا کہ جب یہ تیز ہوائیں چلیں آج سے 3 دن بعد, تھرسڈے فرائیڈے کی ایکسپیکٹیشن ہے نا, تو تیز ہوائیں چلیں اور تیز بارش ہو, بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں, اس لیے کہ وہ نقصان دے سکتا ہے. ایک اور چیز, خاص طور پہ وہ علاقے جہاں پہ بہت زیادہ روڈ کھدے ہوئے ہیں ابھی, ان کو بھی میں کلفٹن کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے سے بھی ہم بات کریں گے, ان کو بھی بتائیں گے کہ لوگوں سے ان علاقوں کی درخواست کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں. اس لیے کہ جب اگر سڑک پہ 2-2 فٹ پانی ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سڑک کہاں پہ اور کھڈا کہاں پہ. تو یہ چیز بھی میں رہ گئی تھی, میں یہ بھی بتا دوں. بغیری صاحب. سر کمشنر صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر. آپ نے کہا کہ شہر کے اندر خاص طور پر ایمرجنسی کی سچویشن ہے. سائننگ بورڈ کا سی ایم ہاؤس کو چھوڑ کے ہر بلڈنگ پہ سائننگ بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ کوئی سائننگ بورڈ گرنے سے کسی کی جان نہ چلے؟ یہ ہر چیز, بل بورڈز, جو بھی ایسے لوز آئٹمز ہیں نا, ان کے لیے کمشنر صاحب کو ہدایت ہے, اور سارے ڈپٹی کمشنرز اور ان کا پورا پیرافرنیلین اس پہ کام کر رہا ہے. ہماری لوکل کاؤنسلز, یہ دس گوز ود آؤٹ سیئنگ کہ یہ چیزیں آتی ہیں. میں کوشش تو یہ ہوگی کہ 100% اتر جائیں, لیکن اگر کوئی رہ جائے تو یہ ہماری طرف سے بھی یہ اس آپ میڈیا میں آپ لوگ بھی اگر یہ تشہیر کریں زیادہ لوگوں کو, تو تاکہ وہ کوئی نہ رہے. دو چیزیں. سب سے پہلے تو آج میں خود یہ ساحلی علاقے کا سمندر کا بھی میں نے دیکھا, ہیلی کاپٹر سے نظر آیا کہ کشتیاں واپس ساحل کی طرف آ رہی تھیں. پاکستان نیوی اور کوسٹ گارڈ وہ کشتیوں کو واپس لا رہے ہیں. ہم جو ابراہیم حیدری اور ریڈی کے علاقوں میں بالکل جو ساحل پہ لوگ ہیں ان کو وہاں سے موو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر سے کہوں گا کہ
لوگوں کو خود اپنے آپ کو اگر میں خود اپنے آپ خودکشی کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا مجھے رب کے علاوہ.